اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج میرے پاس ایک بہت ہی چھوٹا سا ایک عمل ہے، بہت ہی آسان اور ایزی عمل ہے، تو میں آپ کو وہ بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے وہ ضرور کرنا ہے، میں خود بھی یہ کرتی رہتی ہوں۔ دیکھیں آج کل کا جو میڈیا کا دور ہے، اسپیشلی سوشل میڈیا اور یوٹیوب اور ان جگہوں سے ہمیں اتنا کچھ نالج مل رہا ہوتا ہے، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو اچیو کریں، وہ چیزیں ساری ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوں۔ ہمارا اپنے اپنے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے، کسی کو کسی چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے۔ تو میرا انٹرسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا مذہب کی طرف ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی اگر اچھے سے اچھی چیز ملے تو میں اس کو خود بھی کروں اور میں اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤں، اور میں اپنے ارد گرد اپنے فرینڈس کو بھی یہ ساری چیزیں سینڈ کرتی رہتی ہوں تاکہ وہ لوگ بھی ان چیزوں سے فیض یاب ہوں۔ تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جاتا ہے، اور جس کا مجھے اللہ تعالیٰ سے نیت ہے میری کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یقیناً مجھے اس کا اجر دیں گے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ اس دنیا میں جتنے لوگوں تک میری یہ بات پہنچ سکتی ہے، یہ عمل پہنچ سکتا ہے، وہ لوگ اس چیز کو کیا کریں۔ مجھے دوسروں کی طرح لمبی ویڈیوز بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں مختصر سی بات کرتی ہوں اور آپ کو جامع انداز میں ایک کوئی بھی عمل، وظیفہ، کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ بتاتی ہوں۔ تو پلیز مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے، میں اتنی محنت کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ٹائم پہ بھی مل جایا کرے اور ملتی رہا کرے۔ اور اس کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہوتا ہے، اور کمنٹس ضرور کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں۔ دیکھیں آپ کی ایک چھوٹی سی مدد جو ہے وہ میرے لیے بہت آسانی کا سبب بن سکتی ہے، تو آپ سے میری یہی ایک ریکویسٹ ہے، پلیز تو یہ ضرور کر دیجئے گا۔ تو آئیں آج پھر وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا عمل جو لے کے آئی ہوں وہ ہے عصر کی نماز کے بعد کا عمل، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، یاد رکھیے گا یہ ہر عمل کے کچھ نہ کچھ اوقات ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، کچھ صبح پڑھنے کی دعائیں ہوتی ہیں، کچھ شام کو پڑھنے کی دعائیں ہوتی ہیں، کچھ مخصوص دنوں میں پڑھنے کی دعائیں ہوتی ہیں، وظائف ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں۔ تو آج جو میرے پاس ہے وہ بھی ہے جو عصر کی نماز کے بعد کا ایک عمل ہے، وظیفہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے جو وظائف ہوتے ہیں یہ دعائیں ہوتی ہیں ہماری، آیات سے ہم نے لی ہوئی ہوتی ہیں، مولوی حضرات نے اور ہمیں بتایا ہوا ہوتا ہے، بڑے بزرگوں نے بتایا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان کا ہمیں کوئی یہ روحانی اور یہ نورانی علم جو ہوتا ہے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کوئی عملیات جو ہوتے ہیں یہ وہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ وہ شرک والے نہیں ہوتے، یہ شیطانی عملیات نہیں ہوتے، یہ وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو آپ بے فکر ہو کہ آپ اس کو کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں۔ ہمیں کئی چیزیں ہیں دنیا میں ہمیں نہیں پتہ ہوتی، تو ہمیں وہ اس طریقے سے ملتی رہتی ہیں، تو ہمیں وہ خود بھی دیکھتے رہنا چاہیے، ان پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو یاد رکھیں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کے گھر میں برکت ہو، رونق ہو، سکون ہو، خوشحالی ہو، صحت ہو، کوئی دشمن آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے، کوئی شیطانی عمل آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے، کوئی وسوسے شیطانی خیالات آپ کے پاس نہ آ سکیں، کوئی دشمن کی چالیں کامیاب نہ ہو سکیں، کوئی نظر بد آپ کو نہ لگے۔ تو ان سب سے بچاؤ کے یہ طریقے ہوتے ہیں۔ خالی یہ صرف رزق، دیکھیں رزق کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، رزق صرف دولت، پیسہ، یہ چیز نہیں ہوتی، ہر طرح۔ اب یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے صحت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ہم چل پھر سکتے ہیں، ہم کھا پی سکتے ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، میں آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوں گی۔ تو ہمیں صرف اور صرف ان کو ریلائز کرنے کا ٹائم چاہیے، ان کو سمجھنے کا ٹائم چاہیے، جو ہمارے پاس ابھی نہیں ہے۔ تو میں اپنے ان وظائف کے ذریعے سے کوشش کرتی ہوں کہ آپ تک کوئی اچھی انفارمیٹیو چیزیں جو ہے وہ پہنچا سکوں۔ سو پلیز ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ تو میں بتا رہی تھی آپ کو یہ عصر کے نماز کے بعد کا وظیفہ ہے۔ آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اسی جگہ پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، کہیں پہ بھی بیٹھ کے آپ باوضو ہو کے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے جناب 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کوئی قید پابندی نہیں ہے، کوشش کیا کریں درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو نماز میں چونکہ ہم پڑھتے رہتے ہیں تو ہمیں یاد بھی ہوتا ہے، تو آپ اس کو یاد رکھیں اور اس کو پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ
پڑھ لیں. اس کے بعد 11 دفعہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں. اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے. کس کی پڑھنی ہے تسبیح؟ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو. ٹھیک ہے، یا اللہ ہو یا رحمان ہو، یہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے. یعنی کہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو 1 دفعہ، یا اللہ ہو یا رحمان ہو 2 دفعہ، یا اللہ ہو یا رحمان ہو 3 دفعہ. یہ 3 دفعہ ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے پوری تسبیح پڑھ لینی ہے. یہ جب آپ تسبیح پڑھ لیں پوری، اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ نے پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے. جو آپ نے شروع میں درود شریف پڑھا ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹا درود شریف ہے، درود تنجینہ ہے، چاہے وہ درود ابراہیمی ہے، جو بھی درود شریف ہے جو پہلے پڑھا ہے وہی آپ نے آخر میں پڑھنا ہے. بس یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، پہلے یعنی درود شریف، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور ایک تسبیح یا اللہ ہو یا رحمان ہو 3 دفعہ، پھر سورہ اخلاص، اور پھر 11 بار درود شریف وہی والا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا مختصر سا عمل ہے، یہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ اپنی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، گڑ گڑا کے دعا کریں، رو کے دعا کریں. رونا نہیں آ رہا، جس طرح میں کہا گیا ہے کہ اگر رونا نہیں آ رہا تو روتی صورت بنا کے آپ دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی ضرور سنے گا. یہ ہماری دعائیں ہوتی ہیں. دیکھیں اسی وقت اگر قبول نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور وقت کی قبولیت کے لیے رکھ لیتا ہے. لیکن جب تک ہم مانگیں گے نہیں تو اس وقت تک کیسے ہمیں کچھ ملے گا؟ اس طرح تو کبھی بھی نہیں کچھ ملنا نا. تو اس لیے مانگا ضرور کریں. تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں جو بتائی جاتی ہیں. تو میں اپنے چینل کے تھرو یہی سب کچھ بتانے کی کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں کو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں چھوڑنا، ہم نے صرف اللہ سے مانگنا ہے اور ان دعاؤں کے ذریعے سے مانگنا ہے. آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، سبسکرائب کریں، لائک کمنٹس کیا کریں، مجھے اپریشیٹ کریں. انشاءاللہ اس طرح میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگوں کے لیے لاتی رہا کروں گی. آپ لوگوں کو بتاؤں گی، شیئر کروں گی. آپ بھی آگے اس کو شیئر کیا کریں میری ویڈیوز کو. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے پھر کہوں گی کہ آپ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اپنی نیت آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کو. تو سب کچھ پتہ ہے، اسے صرف ہماری وہ نیت چاہیے ہوتی ہے، ہمارا وہ گڑ گڑانا چاہیے ہوتا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہوتا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ کہ آیا ہم اسے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو وہ ہمیں دینے کے لیے بیٹھا ہے. آپ اسے مانگنے کے وسیلے ہیں، ذریعے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم قبروں میں جا کے مانگنا شروع کر دیں، ہم پیروں فقیروں کے پاس جا کے مانگنا شروع کر دیں. وہ غلط طریقہ ہے. اس طریقے سے آپ نے مانگنا نہیں ہے. ہاں جائیں آپ وہاں پہ سال ثواب کے لیے جائیں، ان کی بخشش کے لیے جائیں. ٹھیک ہے، بٹ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگیں. آپ لوگ نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس کے بعد یہ وظائف، یہ عملیات، ہمیں ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں، دعائیں بتائی گئی ہیں، سکھائی گئی ہیں. ان طریقوں سے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا. ٹھیک ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے آپ نے. اور یہ عصر کے بعد کا ہے، مغرب سے پہلے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، عصر کے بعد کا ہے اور مغرب سے پہلے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پلیز. تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.